بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 4 معجزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزات عطا کیے ہیں تاکہ وہ اپنی قوم کو راہ ہدایت پر لا سکیں۔ تو کوئی معجزہ دیکھے بغیر ایمان لے آئے تو کوئی معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہ لا سکے۔ آج میں آپ کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 4 معجزوں کا ذکر کروں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے پرندے بنا کر اڑا دیا کرتے تھے۔ جب بنی اسرائیل نے یہ معجزہ دیکھا تو کہا کہ مٹی کا پرندہ بنا کر اڑا کر دکھائیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کا چمگادڑ بنا کر اڑا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں میں سے چمگادڑ کو اس لیے منتخب کیا کہ پرندوں میں سب سے بڑھ کر مکمل اور عجیب و غریب یہی ایک پرندہ ہے، کیونکہ اس کے دانت انسانوں کی طرح ہوتے ہیں اور یہ انسانوں کی طرح ہنستا بھی ہے، اور یہ بغیر پروں کے اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے، اور یہ چرندہ انسانوں کی طرح بچہ جنتا ہے اور اسے حیض بھی آتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ علیہ السلام نے مادر ذات اندھوں کو شفا دی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دن میں 50 اندھوں اور کوڑیوں کو آپ علیہ السلام کی دعا سے شفا ملی، اور ان کو اس شرط پر شفا حاصل ہوئی کہ وہ ایمان لائیں گے۔ آپ علیہ السلام کا دوسرا معجزہ مردوں کو زندہ کرنے کے بارے میں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے 4 مردوں کو زندہ کیا۔ پہلے نمبر پر اپنے دوست عازر کو زندہ کیا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک مخلص دوست تھے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے آپ علیہ السلام کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ کا دوست مر رہا ہے۔ اس وقت آپ اپنے دوست سے 3 دن کی دوری کی مسافت پر تھے۔ عازر کے انتقال اور دفن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور عازر کی قبر کے پاس تشریف لے گئے، اور عازر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل آئے اور برسوں زندہ رہے اور صاحب اولاد بھی ہوئے۔ دوسرے نمبر پر بڑھیا کا ایک بیٹا جو مر گیا تھا اور لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اسے دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے۔ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو آپ نے دعا فرمائی۔ آپ کی دعا سے زندہ ہو کر جنازے سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور کپڑا پہن کر اپنے جنازے کی چارپائی اٹھائے ہوئے اپنے گھر آیا اور مدتوں زندہ رہا اور اس کی اولاد بھی ہوئی۔ تیسرے نمبر پر عاشر کی بیٹی، یہ ایک چنگی وصول کرنے والی کی لڑکی تھی جو مر گئی تھی۔ اپنی موت کے 1 دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہو گئی اور بہت عرصے تک زندہ رہی، اور اس کے ہاں بچے بھی ہوئے۔ چوتھے نمبر پر آپ نے حضرت سائم بن نوح کو زندہ کیا۔ آپ نے جب تینوں مردوں کو زندہ فرمایا تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ یہ تینوں در حقیقت مرے ہوئے نہیں تھے، بلکہ ان تینوں پر سکتہ طاری ہو گیا تھا، اس لیے وہ ہوش میں آ گئے۔ لہٰذا آپ کسی پرانے مردوں کو زندہ کر کے ہمیں دکھائیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت سائم بن نوح کو وفات پائے ہوئے 4000 برس کا زمانہ گزر گیا۔ تم لوگ مجھے ان کی قبر پر لے چلو، میں ان کو خدا کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے ان کی قبر کے پاس جا کر اس میں اعظم پڑھا تو فوراً حضرت سائم بن نوح قبر سے نکل کر زندہ ہو گئے اور گھبرائے ہوئے بولے کہ قیامت قائم ہو گئی ہے۔ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور تھوڑی دیر بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ چوتھا آپ کا معجزہ یہ ہے کہ جو لوگ کھا کر آتے تھے یا چھپا آتے تھے تو آپ اس کو بتا دیتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مدرسہ میں بنی اسرائیل کے بچوں کو ان کے ماں باپ جو کھاتے اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھتے وہ سب بتا دیا کرتے تھے۔ جب والدین نے بچوں سے پوچھا کہ تمہیں ان باتوں کی کیسے خبر ہوتی ہے تو بچوں نے بتا دیا
کہ ہمیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھاتے ہیں تو اس وقت بتا دیتے ہیں۔ یہ سن کر ماں باپ نے بچوں کو مدرسہ جانے سے روک دیا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ جادوگر ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کی تلاش میں بستی کے اندر داخل ہوئے تو بنی اسرائیل نے اپنے سب بچوں کو ایک مکان کے اندر چھپا دیا اور کہہ دیا کہ بچے یہاں نہیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ گھروں میں کون ہیں؟ تو شریروں نے کہہ دیا کہ گھروں میں سور اور بندر ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا، سور ہی ہوں گے۔ چنانچہ لوگوں نے ان کے جانے کے بعد دروازہ کھولا تو مکان کے اندر سے بندر اور سور ہی نکلے۔ اس بات کا بنی اسرائیل میں چرچا ہو گیا اور بنی اسرائیل نے غیظ و غضب میں آ کر آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی مریم آپ کو ساتھ لے کر مصر کو ہجرت کر گئی۔ اس طرح آپ شریروں کے شر سے محفوظ رہے۔ یہ آپ کے 4 معجزات تھے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورۃ آل عمران میں فرمایا۔ جو اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر ایمان نہیں لاتا وہ بندہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی اور ہم مسلمان ہو گئے۔ معزز صارفین، مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔